بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ اسد قیصر صاحب نے 300 کہا کہ 300 افراد جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں ختم ہو گئے. سر، ان میں سے 182 دہشت گرد تھے اور اس میں 31 معصوم جانیں تھیں جو بلوچستان میں ضائع ہوئیں. یہ ہمارے معصوم شہریوں کی لاشوں کو دہشت گردوں کی لاشوں کے ساتھ ملا کے ان کی گرتی گر رہے ہیں. MQM پاکستان اور یہ ایوان اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے. یہ ہمارے شہداء کی تذلیل ہے کہ ہمارے شہداء کو ان دہشت گردوں کے ساتھ فہرست میں شامل کیا جائے اور اس کے بعد بس پھر گنتی کی جائے کہ 300 لوگ ختم ہوئے ہیں. MQM پاکستان اور یہ ایوان سختی سے ان کی مذمت کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہی صاحب نے فرمایا کہ جی کراچی کے نتائج، اور کراچی کے نتائج تو کل انہوں نے ہڑتال کی کال دی کراچی میں، اور کراچی نے ان کی ہڑتال کو ہڑتال پہ بھیج دیا. پورا کراچی کھلا ہوا تھا، پورے کراچی میں شادیوں کی شاپنگ ہو رہی تھی، پورے کراچی کے اندر عید کی شاپنگ ہو رہی تھی. تو یہ ہے تمہاری سیٹوں کا جواب. اور دوسری بات، کون یہ جو بات کرتے ہیں جب بات نکلے گی تو پھر دور ترک جائے گی. بتائے کہ 2018 کے انتخابات کے اندر یہ اپنے گھروں میں سوئے پڑے ہوئے تھے. ان کو کس نے جگہ کے بتایا کہ تم قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئے ہو؟ جواب دو اس بات کا. اور RTS کس نے بٹھالا؟ ٹیلی ویژن چینلز کس نے بند کروائے؟ بات تو کرو. جب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو تو پھر الزام لگاتے ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی نے تم کو احتجاج، تمہاری احتجاج کی کال کو احتجاج پر بھیج کے تمہیں وہاں سے بالکل فارغ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں یہ دہشت گردی کی لہر کے اوپر. سر، میں چاہوں گی کہ مجھے بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں جتنا آپ نے ان سب کو دیا ہے. سر، MQM پاکستان کی جانب سے یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہوئی بلوچستان کے اندر بھی، اور یہ جو امام بارگاہ کے اندر ہمارے معصوم نمازی جو ہمارے ختم ہوئے، MQM پاکستان اس کی سختی سے مذمت کرتی ہے. سر، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے. سر، اس ملک میں 3 فالٹ لائنز ہیں. 3 فالٹ لائنز ہیں. ایک ریلیجس ہے، ایک ایتھنک ہے، اور ایک پولیٹیکل ہے. جب آپ کے دشمن کو یہ بات پتا ہے کہ یہ 3 فالٹ لائنز پاکستان میں ہے، وہ اسی کے اوپر کھیلتا ہے، وہ اسی کے اوپر دہشت گردی کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے سر کہ آپ نے جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے وسائل اور اختیارات، جو وہ نوکری کرتا ہے صبح 7 بجے سے نکل کے رات گئے تک، اور اس سے جو آپ ٹیکس کاٹتے ہیں اور اس ٹیکس کے پیسوں سے یہ ایوان چلتا ہے، جب آپ نے اس کے اختیارات اور وسائل اس کے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچائے تو پھر وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتا ہے، پھر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے، پھر وہ ملک سے باہر جاتا ہے، پھر وہ اس ملک سے کہتا ہے میرا کوئی واسطہ نہیں. اور پھر اس کو جب اس کے گھروں میں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، جب اس کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی ہتھیار دے کے، کوئی خودکش بمبار بنا کے وہ کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں لیکن یہ تھوڑے سے لاکھ روپے آ جائیں گے میرے گھر میں بیوی بچے اس کو استعمال کر لیں گے. نہیں، مشکل کام ہے. لیکن جب آپ کو یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس بات کی ثبوت ہے. آپ کے پاس گراؤنڈ زیرو سے جو انفارمیشن آنی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ ہر ملبہ جا کے انٹیلیجنس ایجنسیز پر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ناکامی ہے. اور ناکامی کیسے ہے؟ آپ ان سینکڑوں ہزاروں اٹیمپٹس کو جو آپ کے دہشت گرد اس ملک کے اوپر روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو تھوٹ کرتی ہیں، ان کو روکتی ہیں، ان کا تو ذکر کرتے ہوئے آپ کے زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں. آپ وہ بات نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر سر 40 ٹن بارود جو ہے وہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ 5 گیس سلنڈرز تھے. سر، اتنا بڑا علاقہ، خدا نخواستہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو کتنا بڑا ایک
آدھا کلومیٹر کا ایریا اڑ جاتا. کس نے اس کو تھاٹ کیا؟ آپ نے؟ میں نے؟ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے؟ نہیں. سیاسی جماعتوں نے؟ نہیں. آپ کی انہی ایجنسیز نے کیا جن کے بچے جوان شہید ہو رہے ہیں، جن کی شادیوں کو 10 15 دن ہوتے ہیں، جن کی بیویوں کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں ختم ہوتی، اس کو وہ جو ہے اس کو ختم کرتے. لہذا سر میری آپ سے صرف گزارش یہی ہے کہ یہ جو ہم اپنی نالائقی کا ملبہ اور یہ والی فضول باتیں چھوڑ دیں. آئے بیٹھے میں آپ نے پاکستان کے 78 سال نکال دیے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ آپ نے اختیار اور وسائل کو نچلی ترین سطح تک منتقل نہیں کیا. خدا کا واسطہ چھوڑیں اس سیاست کو. ان 25 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جن کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. روز محشر آپ سے بھی سوال ہوگا، مجھ سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی سوال ہوگا. تو اس وقت جناب ڈپٹی اسپیکر، ہمارے پارٹی کے چیئرمین یا ہمارے پارٹی کے لیڈران ہمیں بچانے نہیں آئیں گے. شکریہ. جی ڈاکٹر، نہیں آپ کو بہت موقع دے، 10 منٹ ہو گئے، اس طرح نہیں ہوتا. نہیں آپ چیئر کے بھی ریکویسٹ مان لیا کریں. جی ڈاکٹر صدف احسان صاحب. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ اسد قیصر صاحب نے 300 کہا کہ 300 افراد جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں ختم ہو گئے. سر ان میں سے 182 دہشت گرد تھے اور اس میں 31 معصوم جانیں تھیں جو بلوچستان میں ضائع ہوئی. یہ ہمارے معصوم شہریوں کی لاشوں کو دہشت گردوں کی لاشوں کے ساتھ ملا کے ان کی گرتی گر رہے ہیں. MQM پاکستان اور یہ ایوان اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے. یہ ہمارے شہداء کی تذلیل ہے کہ ہمارے شہداء کو ان دہشت گردوں کے ساتھ فہرست میں شامل کیا جائے اور اس کے بعد بس پھر گنتی کی جائے کہ 300 لوگ ختم ہوئے ہیں. MQM پاکستان اور یہ ایوان سختی سے ان کی مذمت کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہی صاحب نے فرمایا کہ جی کراچی کے نتائج، اور کراچی کے نتائج تو کل انہوں نے ہڑتال کی کال دی کراچی میں، اور کراچی نے ان کی ہڑتال کو ہڑتال پہ بھیج دیا. پورا کراچی کھلا ہوا تھا، پورے کراچی میں شادیوں کی شاپنگ ہو رہی تھی، پورے کراچی کے اندر عید کی شاپنگ ہو رہی تھی. تو یہ ہے تمہاری سیٹوں کا جواب. اور دوسری بات، کون یہ جو بات کرتے ہیں جب بات نکلے گی تو پھر دور ترک جائے گی. بتائے کہ 2018 کے انتخابات کے اندر یہ اپنے گھروں میں سوئے پڑے ہوئے تھے. ان کو کس نے جگہ کے بتایا کہ تم قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئے ہو؟ جواب دو اس بات کا. اور RTS کس نے بٹھالا؟ ٹیلی ویژن چینلز کس نے بند کروائے؟ بات تو کرو. جب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو تو پھر الزام لگاتے ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ کراچی نے تم کو تمہاری احتجاج کی کال کو احتجاج پر بھیج کے تمہیں وہاں سے بالکل فارغ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں یہ دہشت گردی کی لہر کے اوپر. سر میں چاہوں گی کہ مجھے بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں جتنا آپ نے ان سب کو دیا ہے. سر MQM پاکستان کی جانب سے یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہوئی بلوچستان کے اندر بھی، اور یہ جو امام بارگاہ کے اندر ہمارے معصوم نمازی جو ہمارے ختم ہوئے، MQM پاکستان اس کی سختی سے مذمت کرتی ہے. سر لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے سر، اس ملک میں 3 فالٹ لائنز ہیں. 3 فالٹ لائنز ہیں. ایک ریلیجس ہے، ایک ایتھنک ہے اور ایک پولیٹیکل ہے. جب آپ کے دشمن کو یہ بات پتا ہے کہ یہ 3 فالٹ لائنز پاکستان میں ہے، وہ اسی کے اوپر کھیلتا ہے، وہ اسی کے اوپر دہشت گردی کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے سر کہ آپ نے جو اس کے اختیارات ہیں، جو اس کے وسائل اور اختیارات
जो वो नौकरी करता है सुबह 7 बजे से निकल के रात गए तक, और उससे जो आप टैक्स काटते हैं और उस टैक्स के पैसों से ये ऐवान चलता है, जब आपने उसके इख्तियारात और वसाइल उसके घर के दरवाजे पे नहीं पहुंचाए तो फिर वो डिस्ग्रंटल्ड होता है, फिर वो हथियार उठाता है, फिर वो मुल्क से बाहर जाता है, फिर वो इस मुल्क से कहता है मेरा कोई वास्ता नहीं, और फिर उसको जब उसके घरों में उसके बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, जब उसके घरों में फाके पड़ रहे होते हैं, तो फिर उसको कोई हथियार दे के, कोई खुदकुश बमबार बना के वो कहता है मैं तो मर रहा हूं, लेकिन ये थोड़े से लाख रुपए आ जाएंगे मेरे घर में बीवी बच्चे इसको इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन जब आपको ये जो वाकया हुआ है, ये इस बात की सबूत है, आपके पास ग्राउंड जीरो से जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो नहीं है। आप हर मलबा जाके इंटेलिजेंस एजेंसीज पर लगा देते हैं, कहते हैं कि जी वो उनकी नाकामी है। और नाकामी कैसे है? आप उन सैकड़ों हजारों अटेम्प्ट्स को जो आपके दहशतगर्द इस मुल्क के ऊपर रोजाना कर रहे होते हैं, और जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको थॉट करती हैं, उनको रोकती हैं, उनका तो जिक्र करते हुए आपके ज़बानें गूंग हो जाती हैं, आप वो बात नहीं करते। अभी रिसेंटली कराची के अंदर सर 40 टन बारूद जो है वो पकड़ा गया, उसके साथ 5 गैस सिलेंडर्स थे सर। इतना बड़ा इलाका, खुदा न खास्ता अगर वो कामयाब हो जाते तो कितना बड़ा है, 1-आधा किलोमीटर का एरिया उड़ जाता। किसने उसको थॉट किया? आपने? मैंने? इस ऐवान में बैठे हुए लोगों ने? नहीं। सियासी जमातों ने? नहीं। आपकी उन्हीं एजेंसीज ने किया जिनके बच्चे जवान शहीद हो रहे हैं, जिनकी शादियों को 10-10, 15-15 दिन होते हैं, जिनकी बीवियों के हाथों की मेहंदी भी नहीं खत्म होती, उसको वो जो है उसको खत्म करते। लिहाजा सर मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश यही है कि ये जो हम अपनी नालायकी का मलबा और ये वाली फजूल बातें छोड़ दें। आए बैठे में आपने पाकिस्तान के 78 साल निकाल दिए हैं। आपको पता है, आपका दिल गवाही देता है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाहक है, क्योंकि आपने इख्तियार और वसाइल को निचली तरीन सतह तक मुंतकिल नहीं किया। खुदा का वास्ता छोड़े इस सियासत को, उन 25 करोड़ लोगों की तरफ देखें कि जिनके टैक्स के पैसों के ऊपर आप बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं। रोज़े महशर आपसे भी सवाल होगा, मुझसे भी सवाल होगा, इनसे भी सवाल होगा। तो उस वक्त जनाब डिप्टी स्पीकर, हमारे पार्टी के चेयरमैन या हमारे पार्टी के लीडरान हमें बचाने नहीं आएंगे। शुक्रिया जी। डॉक्टर, नहीं आपको बहुत मौका दे, 10 मिनट हो गए, इस तरह नहीं होता। नहीं, आप चेयर के भी रिक्वेस्ट मान लिया करें। जी डॉक्टर सदफ एहसान साहब।